بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ ہدایت ان پرہیزگار کے لیے ہے، وہ کس طرح ہے؟ یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت و رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہیں ہوتی جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور یہ بھی نہیں سمجھتے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں رہنمائی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط بھی ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا نبی کی خبر ان کو دے رہا ہے۔ ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت بالکل نہیں پا سکتا، بے ہدایتہ ہی رہے گا۔ اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان کی اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے، وہ ہدایت پائے یا نہ پائے اس کے لیے برابر ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظام نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور اپنی بستی اور علاقوں کے اندر ان چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی دینے کے لیے بھی وہ دریغ بالکل نہ کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور آپ دوستوں سے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی روزانہ
ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور تفسیر کریں اور دوستوں تک شیئر کر دیں۔ یہی اسلام ہے، اس کی ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور آگے پھیلانا ہے۔ آپ بھی یہی طریقہ اختیار کر لیں، تو ڈیلی آپ کوئی ایک آیت پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔ اس سے اسلام بھی پھیلے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گی۔ آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔